سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ قوم لوط کا احوال یقیناً آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا کہ جب انہوں نے ہم جنس پرستی کو فروغ دے کر فطرت سے کھلی بغاوت کی تو عذاب الہی سے دوچار ہوئے، جبکہ بے حیائی اور جنسی بے رہ روی میں پومپائی کے مکین قوم لوط سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے اور ایسی اقدار کو پروان چڑھایا کہ انسانی اور اخلاقی قدریں سر پیٹ کر رہ جائیں۔ عورت مرد کو، جبکہ مرد دوسرے مرد کو دھڑلے سے اپنا جسم پیش کرتا، یہ کام خفیہ طور پر نہیں بلکہ سر عام ہوتا، اور اس شہر کا ہر ایک مکین اس مکروہ دھندے سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی فحاشی کا اڈا بن چکا تھا، حتیٰ کہ بعض محققین کے مطابق پومپائی کے باسی اپنے جیسے انسانوں اور چھوٹے بچوں سے تو کجا بلکہ بے شرمی کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلق کی نقش و نگاری شہر کے چوراہوں میں کیا کرتے تھے۔ اس شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں بروتھل تھے، جہاں دور دراز کے علاقوں سے لائی ہوئی لڑکیاں ہوس پرست مردوں کے آگے پیش کی جاتی، اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا نہ صرف کھلم کھلا ہونے لگا بلکہ اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک جسم فروش عورت یا مرد کسی محنت کش سے 3 گنا زیادہ سرمایہ کما لیتے تھے۔ سیکس اور لسٹ میں ڈوبے اس شہر کی نہ صرف اشرافیہ بلکہ عوام بھی ایسے گھنونے دھندے میں ملوث تھے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حکمران طبقہ یا تو اپنے بروتھل کا مالک تھا یا پھر جسم فروشی کی دلالی جیسے بھدے کام کو باعث عزت سمجھتا تھا۔ پومپائی کے مکین اس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی دوسری مثال تلاش کرنا شاید ناممکن سا لگتا ہے۔ پومپائی کی کھدائی سے برآمد ہونے والے برتنوں، دیواروں حتیٰ کہ سڑکوں پر نقش و نگاری اور چترکاری کی تصویریں حاصل ہوئیں۔ وہ اس قدر بیہودہ اور اخلاق باختہ ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا۔ یہی وجہ ہے کہ نیپلز کے آرکیولوجیکل میوزیم میں کھدائی کے دوران ملنے والی بیہودہ تصویروں اور باقیات کو سیکرٹ کیپٹل نامی کمرے میں ایک لمبے عرصے تک سیل بند رکھا گیا۔ پومپائی میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں اور دیواروں پر بیہودہ شاعری اور خیالات رقم کر دیتے تاکہ پڑھنے اور سننے والوں کو دعوت گناہ دے سکیں۔ اس کے علاوہ بھی پومپائی میں بے حیائی کے کئی اور طریقے بھی رائج تھے۔ مثال کے طور پر انسانی تاریخ میں یہ ایک شہر تھا جہاں ایسے سوئمنگ پولز اور غسل خانے بھی تعمیر کیے گئے تھے کہ جہاں بیک وقت مرد اور عورت مشترکہ غسل کر سکتے تھے۔ پومپائی کی غیر اخلاقی سرگرمیاں اس قدر عروج پر تھیں کہ شہر میں سینکڑوں بروتھل ہونے کے باوجود بھی شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسی 2 منزلہ عمارت بنائی گئی تھی جس کو شہر کے سب سے بڑے بروتھل ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کا نام تھا لوپن آرا یعنی مادی بھیڑی۔ اسے زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ عوام کے لیے جبکہ اوپر والا حصہ اشرافیہ کے لیے مخصوص تھا۔ لوپن آرا میں دیواروں پر اس طرح سے بیہودہ تصویروں اور نشانات کی نقش و نگاری کی گئی تھی کہ یہاں آنے والے کسٹمرز پروسٹیٹیوٹس کی پوزیشن کے مطابق اپنے مینیو کا انتخاب کر سکیں اور کھلم کھلا شرف انسانیت کا مذاق اڑا سکیں۔ چونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ جب کوئی قوم سنگین حد تک قدرت سے بغاوت کرتی ہے تو قدرت اس کو مٹا ڈالتی ہے۔ آخرکار ایسا ہی کچھ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک روز جب پومپائی کے باسی اپنی معمول کی رنگ رلیوں میں مصروف تھے، پڑوس کے ماؤنٹ ویسووس کے ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کی۔ جب یہ آگ اور دھواں آسمان کی اونچائی پر پہنچا تو اس نے پومپائی پر یلغار کی۔ راکھ اور پتھر برساتی آگ نے چند لمحوں میں 20,000 سے زائد کی آبادی کو اپنی خوراک بنا لیا۔
قیاس کیا جاتا ہے کہ پومپائی کا کوئی بھی ذی روح اس عذاب الہی سے زندہ نہ بچ سکا اور یہ شہر راکھ اور پتھروں کے نیچے گم کر دیا گیا، مگر 1748 میں اس کی اتفاقیہ دریافت نے اس کے مکینوں کی لاشوں کو برآمد کیا اور درس عبرت بنا دیا کہ دنیائے دوں کو ثبات نہیں، حد سے تجاوز کرنے والوں اور فطرت سے بغاوت کرنے والوں کے لیے بھیانک سزا مقرر ہے۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching our video. Like, comment and share our video.